السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی بہت زیادہ برکات ہیں، فضیلت ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں ایک رات ہے جسے 15ویں شعبان کہتے ہیں، یعنی شب برات۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان کے مہینہ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں کثرت کرتے ہیں، پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی ایک الگ فضیلت ہے، اور یہ رمضان کے آنے کی خوشخبری سناتی ہے۔ اور اس رات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت اور ان کی بخشش کی جاتی ہے، لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، یعنی عام دنوں میں، عام راتوں میں اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر ہوتے ہیں، لیکن جو خاص رات ہوتی ہے جیسے لیلۃ القدر ہے یا شب برات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی رات کے ابتدائی حصے سے یعنی مغرب سے ہی آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور منادی آواز لگاتا ہے، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، مغفرت مانگنے والا، حاجتیں مانگنے والا، اس کی حاجتیں پوری کی جائیں، اس کو معاف کیا جائے، تو یہ منادی آواز لگاتا ہے۔ اور اس رات میں جو شخص عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کو قبول کیا جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو شب برات میں جہاں اور کئی ساری عبادات کرتے ہیں، شب برات کی جہاں بہت زیادہ فضیلت ہے، وہیں پر ہمیں شب برات کی رات میں ہمیں 4 کام کثرت سے کرنے چاہیے، 4 عبادات کرنی چاہیے۔ ان 4 عبادات کو آپ کریں گے تو آپ کی یہ رات جو ہے بابرکت ہو جائے گی، اور اس رات کے فوائد اور برکات آپ حاصل کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل نماز ہو، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، یا ویسے ہی آپ نفل نماز پڑھ لیں، کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ آپ 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نفل نماز کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر آپ صلاۃ الحاجت پڑھنا چاہتے ہیں تو صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اسی طرح صلاۃ توبہ کی نماز بھی پڑھ لیں، 2 رکعت یا 4 رکعت صلاۃ توبہ کی نیت سے نفل پڑھیں، جیسے ہم عام نفل، عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہی پڑھیں گے، ویسے ہی تلاوت ہوگی۔ تو صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو پہلا کام آپ نفل نماز کا اہتمام کریں، اور دوسرا کام آپ جو ہے استغفار کی کثرت کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور گناہ جو کیے ہیں اس پر ندامت ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو، پختہ ارادہ ہو، اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہو، تو اس ارادے سے، اس عزم کے ساتھ آپ جو ہے استغفار کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور استغفار میں آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کلمات پڑھ لیں، اور اسی طرح اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی یہ کلمات پڑھ لیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیں۔ تو استغفار جو یہ کریں، یہ دوسرا کام ہو گیا۔ اور تیسرا کام، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اس رات میں کریں۔ اگر کوئی پورا سپارہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مخصوص صورتیں جیسے سورۃ یاسین ہے، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ دخان، سورۃ الکہف، تو یہ جو صورتیں ہیں ان کو آپ ضرور پڑھیں، ان کی تلاوت کریں۔ اگر ہو سکے تو پھر ان کے پڑھنے کے بعد، ان صورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد آپ قرآن پاک کے جو آپ کو رکوع یاد ہیں وہ آپ جو ہے پڑھ لیں، اس کی تلاوت کر لیں، یا اگر آپ سپارے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور نمبر 4 پھر ذکر کا اہتمام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر ہو، جو اللہ کے
مبارک نام ہیں اور تسبیحات ہیں ان کا ذکر ہو، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ جو ہے استغفار کے یہ ذکر کے کلمات ہیں، ان کلمات کے ساتھ ذکر کریں اور درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ لیں تو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ درود شریف کا اہتمام کریں، درود شریف کی کثرت کریں، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف، تو یہ چوتھا کام درود شریف کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو۔ تو یہ عبادات آپ شب برات کی رات میں، جو 15 شعبان ہے، کل آنے والی رات، یعنی کل منگل کے دن مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی یہ شب برات کی رات ہوگی، پھر بدھ والے دن آپ روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ نفلی روزہ ہے، اور یہ شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے بلکہ یہ ایام 20 کے روزوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں یہ 15 شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے، تو اس نیت سے اس روزے کو رکھیں۔ تو اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نفلی روزہ ہے، تو یہ شب برات کا روزہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نفلی روزہ ہے۔ اگر رکھنا چاہیں تو ایام 20 کی نیت سے اس روزے کو رکھا جائے، تو روزے کا اہتمام کریں، تو اس رات کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اس رات میں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، کون سا بچہ پیدا ہوگا، اس کو کتنا رزق دیا جائے گا، تو یہ فیصلے بھی ہوتے ہیں، کون کتنی عمر پائے گا، کتنا عرصہ زندہ رہے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، کب اس کی موت آئے گی، تو موت کے فیصلے، زندگی کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، روزی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو خوب عبادت کر کے اس رات کو قیمتی بنائیں۔ تو اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ لیٹ جائیں، سو جائیں، کوئی عبادت نہ کریں، پھر فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، کوئی عبادت نہیں کی، اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات سوئے رہے لیکن آپ کے نام اعمال میں عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر آپ کوئی عبادت بھی نہیں کر سکتے تو فضول بیٹھ کر گپ شپ کر کے، آتش بازی کر کے، فضول کے کاموں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور اس عبادت کو آپ گناہوں میں نہ تبدیل کریں، بلکہ آپ اگر عبادت کر سکتے تو عبادت کریں، ورنہ آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جائے، فجر کی جماعت سے پڑھ لے، آپ کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔